والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صلوات پڑھیں محمد علیہ. خداوند عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون انسان ہے. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہے، وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنی زندگی کی ساری سعی و کوشش گمراہی میں صرف کر رہے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ کار ثواب انجام دے رہے ہیں، شر بو رہے ہیں اور خیر کی فصل کاٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، گزشتہ چند دنوں سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ کچھ قوتیں ہیں، کچھ طاقتیں ہیں جنہیں یہ پسند نہیں کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، دینی تعلیمات پر عمل ان کے مفادات کے خلاف ہے. انہیں یہ ہرگز پسند نہیں کہ انسان ان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ کی بندگی اپنا لے. لہذا وہ اپنے شیطانی مقاصد کی تکمیل کے لیے طرح طرح کے اعتراضات الہی تعلیمات پر اور دین پر کرتے ہیں. میں روزانہ ایک اعتراض اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج شب جمعہ ہے، شب دعا و عبادت. اعتراض بھی ہم نے اسی سلسلے کا انتخاب کیا ہے. کہتے ہیں دین سماج کے لیے افیم ہے، کیونکہ دینی تعلیمات انسان کو اس دنیا میں عمل سے روک دیتے ہیں. وہ دنیا جہاں ساری قومیں ترقی کر رہی ہیں، علم کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اقتصاد و معیشت کے میدان میں، وہاں دین اپنے ماننے والوں کو دعا کرنے کی تلقین کرتا ہے. دوسرے اسلحے بناتے رہیں، تم دعا کرتے رہو. دوسرے ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے رہیں، تم دعا کرتے رہو. دوسری قومیں فاصلوں کو طے کریں گی ہوائی جہاز کے ذریعے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم گدھے پر بیٹھے رہیں مگر ہمیں چشم زدن میں کہیں سے کہیں پہنچا دے. دوسری قومیں تمہارے علاقوں پر حملے کر رہی ہیں جدید ترین اسلحوں کے ذریعے، تم ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے دعا کرتے رہو خدایا ہمیں ان کے حملوں سے نجات دلا دے.
تو یہ دعا انسان کو ترقی سے روک دیتی نہیں ہے کہ اسلام نے دعا کی تعلیم دی ہے. قرآن، حدیث اور سیرت ائمہ لبریز ہے دعا کی تشویق و ترغیب و تلقین سے. ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، تم ہمیں پکارو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. یا کہا جاتا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر کے پکارو. کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوگی تو پروردگار تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے احادیث میں ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ ای العبادت افضل، کون سی عبادت افضل ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل من ان یسأل ویطلب مما عندہ، خدا کے نزدیک اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے طلب کرے. اور خدا کے نزدیک وما احد ابغض ممن یستکبر ولا یسأل ما عندہ، اور خدا کے نزدیک اس انسان سے زیادہ لائق نفرت کوئی انسان نہیں ہے جو تکبر کرتا ہے خدا سے دعا نہیں مانگتا. کہیں ارشاد ہوتا ہے الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا آسمان اور زمین کا نور ہے. میں اگر دعاؤں کے سلسلے میں حدیثیں پیش کرتا جاؤں گا، روایتیں پیش کرتا جاؤں گا، سارا وقت اسی میں چلا جائے گا. نہیں، صرف اتنا بتانا مقصود ہے یقیناً اسلام نے دعا کا حکم دیا ہے، لیکن یہ دعا جانشین عمل نہیں ہے. اعتراض یہی تو ہے نا اسلام کے اوپر کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو دعا کا اتنا شوق دلا دیتا ہے کہ پھر وہ عمل سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں روزگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے دعا کریں گے اللہ آسمان سے مائدہ آسمانی بھیج دے گا. ہم دعا کریں گے ان کا میزائل چلے گا، راستے میں میزائل بسٹ ہو جائے گا. وہ طرح طرح کی ترقیاں کریں گے اور ان تمام ترقیوں کا جواب اور توڑ ہمارے پاس دعا ہے. کیا جس دعا کا حکم اسلام دے رہا ہے وہ یہی دعا ہے؟ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دعا کا مفہوم کیا ہے، دعا کا مقام کیا ہے، کہاں پر دعا کرنی چاہیے، اور دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں. جب یہ تمام چیزیں روشن و آشکار اور واضح ہو جائیں گی اس وقت پتہ چلے گا کہ آیا اسلام کی دعا تعمیری دعا ہے یا تخریبی دعا ہے. اسلام نے جس دعا کی تلقین کی ہے وہ دعا انسان کو میدان عمل میں متحرک بناتا ہے، ایکٹیو بناتا ہے، یا وہ دعا انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتا ہے اور میدان عمل سے ہٹا کر کے گھر میں بیٹھے رہنے کی دعوت دیتا ہے. دعا کا مورد کیا ہے؟ اصول کافی میں جہاں دعا کے مختلف ابواب ہیں وہاں 2 باب اور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس مقام پہ دعا کرنی چاہیے. البتہ میں پہلے دعا کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ دعا ہمارے ہاں 2 قسم کی ہے. ایک مادی امور کی دعا ہے اور ایک روحانی اور معنوی امور کی دعا ہے. فی الحال جس چیز کو میں نے مورد بحث قرار دیا ہے وہ مادی دعا ہے، کیونکہ اعتراض اسی پر ہو رہا ہے نا کہ دعا کو جانشین عمل بنا دیا گیا. اس دعا سے جو روحانی دعا ہے، یہی دعائے کمیل جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس سے فی الحال ہماری بحث نہیں ہے.
کن کی دعائیں قبول ہیں، کن کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ دعا کا موقع اور محل کیا، کب دعا کرنی چاہیے۔ 4 لوگ وہ ہیں جن کی دعا قبول ہے، اور 4 وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہے۔ پہلی دعا جس کی قبول ہے، الامام المقسط، اس کی دعا قبول ہے۔ وہ حاکم، وہ امام، وہ فرمانروا، وہ پیشوا، وہ سربراہ جو عادل ہو اور سماج میں عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس پیشوا کی دعا قبول ہونے کی بات نہیں کری جا رہی ہے جو گھر میں بیٹھا رہے، کوئی کوشش نہ کرے، صرف دعا کرتا رہے۔ نہیں، صفت یہ ہے، ہر امام، ہر پیشوا کی دعا قبول نہیں ہے۔ الامام المقسط، وہ امام، وہ پیشوا، وہ رہنما، وہ سربراہ جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جو معاشرے سے ظلم و ستم کی جڑیں اکھاڑنے کے اوپر تلا ہوا ہے، جو اپنی ساری توانائی صرف کر رہا ہے کہ ستم گروں کا سماج سے خاتمہ ہو جائے، اس کی دعا قبول ہے۔ الولد الصالح لوالدیہ، اس لڑکے کی دعا قبول ہے جو عمل صالح بجا لاتا ہے، جو نیک اعمال خدا نے بجا لانے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لاتا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ یعنی عمل صالح پہلے کر لے تب دعا کرے۔ والوالد الصالح لولدہ، تیسرے اس باپ کی دعا قبول ہے جس نے وہ تمام کام، وہ تمام عمل صالح جو بچے کے لیے کرنا چاہیے تھا، کرنے کے بعد اب بچے کی فلاح و بہبود کی دعا کر رہا ہے۔ یعنی بچے کو جو تعلیم دینا چاہیے تھا دے چکا، بچے کی تربیت جو کرنی چاہیے تھی وہ تربیت انجام دے رہا ہے، جتنے فرائض ایک باپ پر عائد ہوتے ہیں سب کو انجام دے چکا ہے۔ اب دعا کرتا ہے، پالنے والے میرے بچے کو ترقی دے دے، اس کی دعا قبول ہے۔ وہ باپ نہیں جو بچے کو نہ تعلیم دیتا ہے نہ تربیت دیتا ہے، جتنی بھی ترقی کی راہیں ہو سکتی ہیں سب کو بند کیا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے پالنے والے میرے بچے کو ترقی دے دے۔ چوتھی دعا کس کی قبول ہے؟ دعوت الغازی فی سبیل اللہ، اس مجاہد کی دعا قبول ہے جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے۔ اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ رجل جالس فی بیتہ ویقول اللہم ارزقنی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھا ہے، جاب پہ نہیں جاتا، کوئی اس کا روزگار نہیں، محنت مشقت نہیں کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا کہتا اللہم ارزقنی، پالنے والے مجھے رزق دے دے، تو اسے جواب دیا جائے گا وَيُقَالُ لَهُ أَلَمْ أَأْمُرُكَ بِالطَّلَبِ، کیا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا کہ گھر سے نکلو، نکل کے سعی کوشش کرو، مانگتے رہو اللہم ارزقنی۔ یہ دعا کا موقع ہی نہیں ہے، جاؤ کوشش کرو، بزنس، نوکری، جس قابل ہو، محنت مزدوری اس کو انجام دو، اس کے بعد خدا سے دعا کرو اللہم ارزقنی۔ پالنے والے ہم نے تجارت کیا ہے، تجارت میں کامیابی عطا کر، پالنے والے ہم نے صنعت لگائی ہے، معبود صنعت میں ترقی عطا کر، پالنے والے روزگار اختیار کر چکا ہوں، روزگار میں ہمیں کامیابی عنایت فرما۔ وَرَجُلٌ، یہ دوسرا جملہ بہت عجیب ہے، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا، ایک شخص ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی ہے، بیوی سے خوش نہیں ہے، اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے کہ پالنے والے ہمیں اس سے چھٹکارا دے، نجات دلا دے، اس کی وہ دعا قبول نہیں ہے۔ یقال لہو، اس کو جواب ملے گا الم اجعل امرہا الیک، خود اس عورت کا اختیار تو خود تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ جب زن و شوہر میں ناچاقی ہوتی ہے،
میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتا ہے اس کے دو ہی اسباب تو ہوتے ہیں، یا شوہر برا ہے یا بیوی بری ہے۔ اگر تم بیوی پر زیادتی کر رہے ہو، اگر تم ناانصافی کر رہے ہو، اگر تمہاری بدخلقی کی وجہ سے گھر جہنم بن گیا ہے، آتش کدہ بن گیا ہے، تو حسن اخلاق سے اسے ٹھنڈا کر دو۔ ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ ظلم و زیادتی کو ختم کر دو، حالات سدھر جائیں گے۔ اور اگر نہیں، زیادتی بیوی کی طرف سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام نے اس کے بھی اختیارات تمہارے ہاتھ میں دیے ہیں، اس کے خاندان والوں سے، کنبے والوں سے گفتگو کرو۔ اگر گفتگو کرنے کے بعد حل نہیں ہوتا ہے، طلاق دے کر کے الگ ہو جاؤ۔ تو اس کا اختیار خود تمہارے پاس ہے، ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟ تیسرا شخص جس کی دعا قبول نہیں ہے، رجل کان لہ مال فافسدہ، ایک شخص کے پاس مال تھا، اسے اس نے عیاشی میں اڑا دیا، عیاشی میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد کہتا اللہم ارزقنی، پالنے والے مجھے مزید دے دے۔ جواب ملے گا فیقال لہ الم امرک بالاقتصاد، الم امرک بالاصلاح، کیا تمہیں ہم نے حکم نہیں دیا تھا کہ کفایت شعاری سے کام لینا؟ کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا مال کو صحیح مقام پہ خرچ کرنا؟ اب کیا کہتے ہو اللہم ارزقنی؟ اس کی بھی دعا قبول نہیں۔ اس شخص کی دعا قبول نہیں کی، کان لہ مال فادانہ بغیر بینۃ، ایک شخص کے پاس مال تھا، اس نے اس مال کو ادھار دے دیا، لکھا پڑھی کیے بغیر۔ حکم ہے اسلام کا، جب بھی کوئی معاملہ کرو، دوستی برادری سب اپنی جگہ پر، لیکن جو معاملہ کرو اس کو باقاعدہ گواہ، شاہد، لکھا پڑھی سب ہونا چاہیے، دستاویز موجود ہونا چاہیے۔ دستاویز نہیں لیا، قرض لینے والا قرض واپس نہیں کرتا، اب دعا کر رہا ہے تو جواب ملے گا الم امرک بالشہادہ، کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا جب بھی قرض دو لکھا پڑھی کر لو؟ اب تم دستاویز کی جگہ پہ دعا کرنا چاہتے ہو، دعا کو جانشین دستاویز بنانا چاہتے ہو، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جن کی دعا قبول ہوگی، جن کی دعا قبول نہ ہوگی، جب ان کا مجموعہ کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے کہ دعا کہیں بھی جانشین عمل نہیں ہے، دعا سعی و کوشش کا جانشین نہیں ہے، دعا دستاویز کا جانشین نہیں ہے، دعا اسلحوں کا جانشین نہیں ہے، دعا ٹیکنالوجی کا جانشین نہیں ہے، دعا علم و صنعت کی جانشین نہیں ہے۔ دعا وہاں کرنا ہے جہاں سارے اسباب و علل جو ہمارے اختیار میں تھے اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائے، جتنی کوشش ممکن تھی سب کچھ کر چکے، اس کے بعد بارگاہ معبود میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پالنے والے جتنا ہم سے ممکن تھا ہم نے کر دیا، اب آگے تیرا اختیار۔ یہ ہے مفہوم دعا اسلام میں۔ ہمیں بتائیں کیا یہ دعا انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتی ہے یا عمل کی طرف لے جاتی ہے؟ اور دعا بھی صرف زبان سے نہیں، دعا کے لیے اب انسان کھڑا ہو تو زبان کو ترجمان ہونا چاہیے سارے وجود انسان کا، اپنے پورے وجود سے انسان دعا کرے۔ چنانچہ مولا علی کا ارشاد ہے کہ خدا غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، قلب صاحی، غافل دل، یعنی زبان پہ تو دعا ہے، دل کہیں اور ہے، بیٹھے ہوئے دعائیں کمہل پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ختم کب کریں گے۔ نہیں، جس وقت انسان بارگاہ معبود میں آتا ہے، دعا کرتا ہے، رواں رواں اس کا اللہ کو پکارے، تب جا کر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ شرائط دعا میں ہے کہ جس وقت دعا کرنے جاتے ہو پہلے اپنے وجود کو پاک کرو، جو گناہ کر چکے ہو ان گناہوں کا توبہ کرو، خدا کی طرف متوجہ ہو، ائمہ کو وسیلہ قرار دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم ان یسأل احدکم
من اللہ تعالی شیئا من حوائج الدنیا والآخرہ حتی یبدأ بالثناء علیہ. اکثر کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے دعا ہماری قبول کیوں نہیں؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کو دعا کی طرح مانگتے بھی ہیں. بھئی ہمارا کوئی قرض تو خدا پر ہے نہیں. کبھی اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، ہمیں پکارو ہم جواب دیں گے. ہم پکارتے ہیں، خدا جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا خدا جھوٹ بولا تھا ہم سے؟ جھوٹا وعدہ ہے اس کا؟ نہیں، وعدہ سچا ہے. جیسے پکارنے کو کہا ہے اس طرح سے پکارو. بھئی جیسے پکارنے کے لیے کہا، ہر ایک کو پکارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. آپ اپنے گھر میں، ہم یہاں بیٹھے آپ کو آواز دیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نہیں سن پائیں گے. اگر آپ کے ہم دروازے پہ جائیں، بیل کریں اور آپ نہ نکلیں گھر سے تو کہا جائے گا صاحب عجیب ہے، بلایا تھا. جو طریقہ خدا نے بنایا ہے، معین کیا ہے دعا کا اور پکارنے کا، پہلے اس طریقے کو تو ہم اپنانے کی کوشش کریں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے فوراً مانگنا شروع مت کر دو. حتی یبدأ بالثناء علیہ والمدحۃ لہ، پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریفیں بیان کرو. والصلوات علی النبی وآلہ، اس کے بعد پیغمبر پر اور ان کی آل پر صلوات بھیجو. ثم الاعتراف بالذنب، اس کے بعد جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا اعتراف کرو. اعتراف کا مطلب کیا؟ یعنی سینہ تان کے کہنا کیا ہے اور کریں گے نہیں، یعنی پشیمانی، ندامت. معبود یہ گناہ سرزد ہوا، یہ گناہ سرزد ہوا، یہ گناہ سرزد ہوا، خدایا ان گناہوں کو آپ فرما، معاف کر دے، آئندہ ایسا نہ ہوگا. ثم المسئلہ، تب جا کر کے پالنے والے میرا فلاں کام، پالنے والے امتحان دیا ہے، بڑی زحمتیں کی ہیں، رات بھر جاگا ہوں، بڑی محنت کیا، خدایا امتحان میں پاس کر دے. اب آ کر کے اس کو پیش کر. اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ جب دعا کرنے چلتے ہو، جتنا حرام ورام گھر میں ہے سب کو نکال باہر کرو. حرام کی کمائی کا پہنا ہوا کپڑا اتارو. حرام کھانا کھا کر کے دعا کرو گے، دعا قبول نہیں ہوگی. پیغمبر اسلام کی حدیث فرماتے ہیں من احب ان یستجاب دعاء، من احب ان یستجاب دعاء فلیطب مطعمہ ومکسبہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. توجہ رہے، شرائط قبولیت دعا سے اس مفہوم دعا کو نکالنا ہے کہ دعا کا جو مفہوم اسلام نے دیا ہے، یہ دعا انسان کو بے عمل بناتی ہے یا باعمل بناتی ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، کون نہیں چاہتا اس کی دعا قبول ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا آدمی جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو؟ من احب ان یستجاب دعا، جو یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، فلیطب مطعمہ ومکسبہ، جو کھا رہا اپنے کھانے کو پاک کرے، اپنے روزگار کو پاک کرے. ناجائز کمائی گھر میں موجود، ناجائز غذا پیٹ میں موجود، ناجائز کمائی سے حاصل کیا ہوا کپڑا بدن کے اوپر ہے، نہ خمس دیا ہے، نہ زکوٰۃ دیا ہے، نہ غریبوں کا حق ادا کیا، سب کو مارے بیٹھے. اس کے بعد آئے ہیں دعا کرنے کے لیے اور کہتے ہیں خدا دعا ضرور قبول کرے، اور نہیں کرے گا تو خدا سے خفا بھی ہیں. نہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر جو خدا کے بھیجے ہوئے نبی، جو اس کے نمائندے، جو اس کے ترجمان ہیں، ترجمان الہی یہ کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو پہلے اپنے غذا اور اپنا روزگار، اپنا بزنس، اسے پاک و پاکیزہ کرو. ناجائز بزنس، ناجائز کاروبار کے بعد قبولیت دعا کا خیال دل سے نکال دو. تیسری چیز جو شرائط، جو قبولیت دعا کی اہم شرط ہے، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کریں. پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویکسینیشن ہے سماج کے لیے.
جس طرح سے آج بیماریوں سے دور رہنے کے لیے ڈاکٹر ویکسینیشن لگاتے ہیں، ٹی بی کا ویکسینیشن، ملیریا کا ویکسینیشن، جانے بہت ساری بیماریوں کا ویکسینیشن ہے، اسلام نے بھی ایک ویکسینیشن پیش کیا جو تمام گناہوں سے روک سکتا ہے سماج کو، سماج ہر برائی سے محفوظ ہو جائے گا، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو، شرط ہے قبولیت دعا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ أَشْرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ مسلمانوں، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، وگرنہ خدا تمہارے اچھوں پر تمہارے بروں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے دعا کریں گے، ان کی دعا قبول نہ ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیں، جہاں کہیں روک ٹوک ہوتی ہے وہیں انسان برائی سے رکتا ہے۔ اب چاہے دینی معاملے میں دیکھ لیں، چاہے دنیاوی معاملے میں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں امریکہ کا ٹریفک بہت اچھا ہے، یہاں سب جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی بڑے اچھے انسان بن گئے ہیں یہاں والے، یا خوف ہے کسی چیز کا؟ وہ جو پولیس کے نام پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ٹکٹ موجود ہے، آج ذرا پولیس ڈھیلی ہو جائے یا اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے لگے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، کوئی قانون تو وہاں بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں قانون نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں والے یہاں سے کم سمجھدار ہیں، ارے وہیں والے تو آگے سارا سسٹم یہاں پر چلا رہے ہیں، وہیں والے آگے چلا رہے ہیں۔ نہیں، وہاں پر چونکہ روک ٹوک کے معاملے میں ڈھیلے پڑ گئے ہیں، نتیجے میں وہاں پر برائیاں پھیلی، ٹریفک کے قوانین کی پیروی نہیں ہوتی، یہاں کر رہے ہیں سختی کے ساتھ۔ ان کا جی اب کسی کو روکنا ٹوکنا اس کا دل دکھانا ہے، اب مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، مومن کا دل دکھانا تو گناہ ہوتا ہے نا، کیا اچھی تعبیر ہے۔ یعنی مومن سے آپ کو بہت محبت ہے، اتنی ہی محبت ہے مومن سے جتنی آپ کو اپنے بچے سے ہے۔ اگر آپ کا بچہ بہک جائے، روکیں گے ٹوکیں گے؟ نہیں روکیں گے ٹوکیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی لبرل ہیں، ہم تو روک ٹوک بالکل نہیں کرتے، بچہ نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، صبح کو ہم نہیں اٹھاتے، سو رہا ہے، اس کا خود دل چلے گا اٹھے گا۔ دیکھیے اسلام میں زور زبردستی وغیرہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، برے راستے پہ چل رہا ہے چلنے کو، ہم تو لبرل ہیں، ہر ایک کی مرضی۔ واقعی آپ لبرل ہیں؟ سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائیے گا آپ لبرل ہیں؟ لبرل صرف وہاں تک ہیں جہاں احکام اسلامی کی بات ہوتی ہے، جہاں اپنا ذاتی نفع نقصان اور انا آ جاتی ہے وہاں بھی لبرل ہیں۔ بچہ صبح کہتا ہے ہم اسکول نہیں جائیں گے پاپا آج، کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو جانے تو، نہیں جاتا نہ جائے، ہم تو لبرل ہیں۔ امتحان کے دن ہے، امتحان ہونے والے، بچہ کہتا ہے امتحان دینے نہیں جائیں گے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے ہماری مرضی، امتحان دو نہ دو، ہمیں ہماری صحت پہ کوئی اثر، یہی کہتے ہیں، واقعاً یہی کہتے ہیں۔ جب لڑکی یا لڑکا وہ روش اختیار کر لیتی ہے جس کو ابھی آپ برا سمجھتے ہیں، بہت سارے کام وہ ہے جس کو آپ اچھا سمجھنے لگے ہیں، لیکن ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں جسے ابھی آپ برا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا وہ کام کرنے لگے، بتائیے اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی آپ لبرل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے اس کی مرضی، جو چاہے کرے۔ نہیں، بعض اعمال وہ ہیں جب دیکھتے خون کھول جاتا ہے، مرنے پہ تل جاتے کہ خاندان کی ناک کٹ گئی۔ جب خاندان کی ناک کٹنے کی بات آتی ہے تو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن جب دین کی ناک کٹنے کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پر لبرل بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مومن کا دل دکھائے کیوں؟ عزیزوں، روکتا ٹوکتا کون کس کو ہے؟ آپ کے پڑوس کا بچہ بھی ہے اور آپ کا اپنا بچہ بھی ہے۔ پڑوس کا بچہ بھی غلطی کرتا ہے، اور اگر وہی غلطی آپ کا بچہ بھی کرتا ہے، آپ کس کو روکتے ٹوکتے ہیں؟ پڑوس کے بچے کو یا اپنے بچے کو؟
جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کو روکتا ہے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہوتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو۔ لیکن بس ایک چیز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں انتہائی اہم فریضہ ہے، وہیں انتہائی نازک فریضہ بھی ہے۔ ایک اس کا انداز ہونا چاہیے، ایک اس کا اسٹائل ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں پر جب یہ بھوت سوار ہوتا ہے تو بڑی بری شکل اختیار کر جاتا ہے کہ ہم تو حق بیان کرنا چاہتے ہیں، اب جو حق بیان کرنے کا جوش سوار ہوا، اب وہ انداز، وہ زبان، وہ لہجہ اپنا رہے ہیں جو ضد اسلام ہے۔ خود انداز اور لہجے کا بڑا اثر ہو۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ منجم کو بلایا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، افسوس سے بہت برا خواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ساری آل اولاد مر جائے گی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ لاؤ تلوار، سر اڑا دیا اس کا۔ کمبخت موت کی بات کرتا ہے۔ دوسرے کو بلایا، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت مبارک، بڑا اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا تھا بہت برا خواب ہے، اس نے کہا بہت اچھا خواب ہے، مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کی عمر بڑی طولانی ہوگی، بہت لمبی عمر پایا ہے آپ نے، آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جیئیں گے۔ باتیں دونوں ایک ہیں یا الگ الگ؟ دونوں باتیں ایک ہیں، لفظیں صرف الگ الگ ہیں۔ ورنہ سب سے زیادہ جیئیں گے کیا مطلب؟ سب مر جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے۔ اور سب مر جائیں گے کیا مطلب آپ کے سامنے؟ یعنی آپ زندہ رہیں گے۔ باتیں دونوں میں ایک ہیں، لفظیں اور کہنے کا طریقہ صرف الگ الگ ہے۔ اس کا سر قلم ہو گیا، اس کو انعام مل گیا۔ تو عزیزو، جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے چلیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ جو جملہ، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلی۔ تو تیسری شرط قبولیت دعا کے لیے یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پہ عمل کریں، اچھائیوں کی طرف اپنے بھائیوں کو بلائیں۔ اچھائی چاہے دنیا کی اچھائی ہو چاہے دین کی اچھائی، مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر کہ نماز کے لیے بلائیں، اگر کوئی اچھا بزنس ہے تو اس کے لیے نہ بلائیں، چپ، پہلے خود نہیں، کوئی اچھا کاروبار آ گیا ہے، کوئی کسی چیز کا اسکوپ ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی کھینچیے، اس طرح بلائیے۔ خیر دنیا و خیر آخرت، معروف دنیاوی و معروف اخروی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے برائی، آخرت کی برائی بھی، دنیا کی برائی بھی۔ ممکن ہے آپ کا بھائی کسی کاروبار میں جانا چاہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کاروبار میں گھاٹا ہوگا، منع کر دیجیے، اس کو روک دیجیے، بھائی یہ ہم تجربہ کر چکے ہیں، یہ نہیں اچھا ٹھیک ہے، ہونے دو ان کو بھی، ہم تو بھگت چکے۔ یہ بھی کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ ایک کبڑا تھا جس کے پیٹھ پر، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا علاج کرا دیا جائے، تم یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ سارے تمہارے جیسے ہو جائیں؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں سب میرے جیسے ہو جائیں، کیونکہ لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا ہے، اب ہم سب کا مذاق اڑائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ کچھ اس ذوق کے بھی ہوتے ہیں، نہیں اسلام اسے پسند نہیں کرتا، یہ فکر خلاف اسلام فکر ہے۔ پانچویں شرط یا چوتھی شرط دعا کے قبول ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ خدا سے عہد کیا ہے، کچھ خدا سے ہم نے عہد کیا ہے۔ ہم جو مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، یہ کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن مسلمان کچھ ایگریمنٹ ہے خدا سے ہمارا۔ دیکھیں ہم نے اس معاہدے کو توڑا تو نہیں ہے، عہد شکنی کے مرتکب تو نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا ہے تو جائیں توبہ کر کے پھر سے اس پر عمل کریں، اس کے بعد دعا کرنے چلیں۔ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، جیسے عام طور سے ہم لوگ کے یہاں لوگ آتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، مولا علی کے پاس جواب تھا کہ آقا بڑی دعائیں کرتا ہوں، خلوص دل سے، گڑ گڑا کے آنسو بھی نکلتا ہے،
قبول نہیں ہوتی دعا. مولا فرماتے ہیں ان قلوبکم خانہ بثمان خصال، تمہارے دلوں نے 8 خیانت کیا ہے، 8 معاہدہ کر کے خدا سے توڑا ہے. مولا ہم نے کہا کیا؟ کہاں سنو، عرفتم اللہ اولها عرفتم اللہ، پہلی خیانت تم نے اللہ کو پہچان لیا. فلم تؤدوا حقه كما اوجب علیکم، لا الہ الا اللہ تو کہہ لیا، کہہ دیا ہم نے خدا کو مان لیا، خدا ایک ہے، حی ہے، مدرک ہے، عالم ہے، قادر، سارے صفات ثبوتیہ و سلبیہ گنا دیے. فلم تؤدوا حقه كما اوجب علیکم، صرف اقرار کر لینا نہیں تھا، اس اقرار کے بعد خدا نے کچھ چیزیں تم پر واجب کی تھی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، تو تمہارے اس ایمان، اس معرفت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. دوسری خیانت تم نے کیا کیا؟ آمنتم برسولہ، تم اس کے رسول پر ایمان لائے. فخالفتم سنتہ وامتم شریعتہ، رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول کی سنت کی مخالفت کی، ان کی شریعت کو مردہ کر دیا، پس پش ڈال دیا ان کی شریعت کو. فما ثمرۃ ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ قرأتم کتابہ المنزل، قرأتہ کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بہ وقلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم. تیسری خیانت تم نے یہ کی ہے، اس کی نازل کردہ کتاب قرآن کو پڑھا لیکن اس قرآن پر عمل نہیں کیا. کہا ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کی اطاعت کریں گے، لیکن پھر اس کی مخالفت کی. چوتھی خیانت جو تم نے کی ہے وہ یہ انکم قلتم نخاف النار، تم نے یہ کہا کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فأین خوفکم، تم نے کہا کہ ہمیں جہنم سے بہت خوف ہوتا ہے، جہنم کا نام سنتے اللہ توبہ کرنے لگتے ہو، لیکن ہر وقت تم اپنے گناہوں کے ذریعے جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہو. فأین خوفکم، تم جہنم سے کہاں ڈرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. انکم قلتم ترغبون فی الجنہ وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم من الجنہ فأین رغبتکم فیہا. تو ہمیشہ یہ کہتے ہو ہمیں جنت کا بڑا شوق ہے، بلکہ دعویٰ کرو کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، جنت تو ہماری جاگیر ہے، لیکن ہر وقت تم وہ عمل کرتے ہو جو تمہیں جنت سے روز بروز دور کرتا جا رہا ہے. پھر کہاں گیا تمہارا شوق جنت؟ اس کے بعد فرماتے ہیں خیانتیں اور سنو گے. اکلتم نعمت المولا فلم تشکروا علیہا، ارے کسی کے ایک لقمہ بھی کھا لیتے، اس کا شکریہ ادا کرتے، تمہاری زبان نہیں سوکھتی ہے. اس خدا کی مولا کی نعمتوں کو ہڑپ کرتے گئے، کبھی ایک لفظ شکریہ کا ادا نہ کیا، کبھی اس کا شکر ادا نہ کیا، کبھی نعمت مولا کا حساب کیا ہے. کہہ دیتے ہیں خدا نے ہمیں دیے ہی کیا ہے، فلاں کروڑ پتی ہے، فلاں ارب پتی، ہمارے پاس کیا، جھوپڑا ہے، جھوپڑا ہے تمہارے پاس. بتائے تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ یہ آنکھ کس کی دی ہوئی ہے؟ تمہاری اپنی یا خدا نے؟ اب دی تو خدا ہی نے. کتنی قیمت ہے اس کی، اس آنکھ کی؟ جن کی آنکھ چلی جاتی ہے ان سے پوچھے اس آنکھ کی کیا قیمت ہے. میری اپنی آنکھ دور کی تو ٹھیک ہے، میں قریب کی کمزور ہو گئی. پچھلے سفر میں جب ہندوستان سے چلے امریکہ کے لیے، چشمہ اتفاق سے بھول آئے گھر پہ. اب بغیر چشمہ لگائے پڑھ نہیں سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے ہیں. فارم لیے ایک ایک کے پاس جا رہے، بھائی صاحب ذرا سا. کبھی دیکھتا ہے غور سے امریکہ جا رہے ہیں، فارم بھرنا بھی نہیں آتا.
اب کس سے اپنی مصیبت سنائے کہ بھئی آتا تو ہے مگر چشمہ نہیں ہے، ابھی آنکھ کی روشنی ختم نہیں ہوئی ذرا سی. واقعہ اس دن احساس ہوا اپنی ناتوانی کا. جو نعمتیں خدا نے ہمارے وجود میں ودیعت کر رکھی ہیں، کبھی سوچا ان کے اوپر ان کی کیا قیمت ہے؟ جن کے پاس دولت ہے وہ ایک ایک عضو کے لیے اربوں ڈالر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جب وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. جب نعمت چھن جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے اس نعمت کی قیمت کیا ہے. تو نعمت مولا سے تم نے استفادہ کیا، اس کا شکر ادا کیا. ساتویں خیانت تمہاری کیا ہے؟ امرتکم بعداوت الشیطان وقلت ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. ہم نے تمہیں حکم دیا تھا شیطان کو دشمن رکھنے کے لیے. ہم نے صاف کہا دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی شیطان کے دشمن بنو. فعادیتموہ بلا صول ووالیتموہ بلا مخالفہ. بجائے اس کے کہ تم شیطان سے دشمنی کرتے اس کی دوستی کے پینگے بڑھانے لگے، اس سے دوستی قائم کرنے لگے شیطان سے. تم شیطان کے دشمن ہو یا شیطان کے دوست ہو. شیطان کی دشمنی فقط زبان سے تو نہیں ہوتی ہے. انسان جس کا دشمن ہوتا ہے اس کے کردار سے دور ہو جاتا ہے. 8ویں اور آخری خیانت جو مولا بیان کرتے ہیں اس کو سنیے بڑے دھیان سے. انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم. ہم سب مبتلا ہیں اس بیماری میں. انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم وعیوبکم وراء ظہورکم تلومون من انتم احق باللوم من. دوسروں کا عیب تو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہو اور اپنے عیوب پسے پش ڈال دیا. دوسروں کی برائی کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی برائی کا شہتیر نظر نہیں آتا تمہیں. دوسروں کی برائی کی رائی نظر آ جاتی ہے، اپنی برائیوں کا پہاڑ نظر نہیں آتا تمہیں. تم اس کی عجیب جملہ ہے یہ، تم اس کی ملامت کرتے، اس پر لعنت بھیجتے ہو کہ اس سے زیادہ تم خود مستحق لعنت ہو. مولا علی کے اقوال ہیں. لعنت شخص پر نہیں بھیجی جاتی، لعنت کیریکٹر پر بھیجی جاتی ہے، لعنت کردار پر بھیجی جاتی ہے. اگر وہی کیریکٹر وہی کردار خود ہمارے اندر موجود ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کے ہاں کوئی پارٹی بازی تو نہیں چلتی ہے. اگر دوسرا کرے وہی کیریکٹر تو برا اور ہم کریں تو اچھا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر برا ہے کوئی عمل تو دوسروں کے لیے بھی برا ہے اور ہمارے لیے بھی برا ہے. میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. مولا فرماتے تم نے 8 خیانتیں کی ہیں، اب اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو، الا فاتقوا اللہ واصلحوا اعمالکم واخلصوا سرائرکم وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر فیستجیب لکم دعاکم. تم نے اپنی ساری برائیاں کر لی ہیں، ان برائیوں کے ذریعے سے تم نے دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب دروازہ بند کرنے کے بعد قبولیت دعا کا انتظار مت کرو. اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی نیتوں کو پاک کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بتائیں ہمیں اس قسم کی دعا جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، یہ انسان کو بے عمل بناتی ہے یا بعمل بناتی ہے؟ خدا کی قسم جس قوم کے بعد اس دعا کا سرمایہ ہوگا وہ دنیا و آخرت میں سرخرو قوم ہوگی. لیکن اگر کوئی مفاہیم اسلامی کو مسخ کر دے، تعلیمات اسلامی کو تحریف کر دے، جس میں دین کا کیا قصور ہے؟ اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر.
عمل کے بغیر جو لوگ دعا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، فقط دعا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کمان تو بڑے زور سے کھینچتا ہے، اس میں تیر ہے ہی نہیں، بڑے زور سے کمان کو کھینچا، پھر چھوڑ دیا، پھس، کچھ ہوگا؟ اس میں تیر ہے ہی نہیں۔ تو الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، جس طرح سے بغیر تیر کے کمان کھینچنا بیکار ہے، ویسے ہی بغیر عمل کے دعا بیکار۔ عمل کرو اور دعا کرو۔ اب اگر سیرت ائمہ علیہ السلام کو جائزہ لیں گے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، کوئی امام ایسا نہ ملے گا جو صرف دعا کرتا رہا ہو۔ ارے مولا علی کے لیے اشارہ کر دیتے تو زمین